بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصبہ اونٹنی بنو عقیل کے ایک شخص کی ملکیت تھی۔ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ دوڑ کے مقابلے میں اس سے آگے کوئی جانور نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ شخص اپنی عصبہ اونٹنی سمیت گرفتار ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پابند سلاسل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے دراز گوش پر سوار تھے جس کے جسم پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اور میری سابقہ الحاج عصبہ اونٹنی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس بنا پر پکڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تجھے تمہارے حلیف بنو ثقیف کے جرم کے پاداش میں پکڑا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ بنو ثقیف نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 صحابی گرفتار کر لیے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو گرفتار ہونے سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ لیتا جبکہ تو اپنے معاملہ کا مالک تھا تو پوری فلاح و کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل دیے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری حاجت ہے۔ پھر اسے ان صحابہ کے ایویز چھوڑ دیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصبہ اونٹنی اپنے پاس روک لی۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر مشرکین نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اس عصبہ اونٹنی کو بھی لے گئے اور مسلمانوں کی ایک عورت کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ مشرکین جب قیام کرتے تو اپنے اونٹوں کو گھر کے صحن میں باندھ دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات وہ مسلمان عورت اٹھی جب وہ سب سو چکے تھے اور ان اونٹوں کے پاس آئی، جس اونٹ کے پاس آتی وہ آواز نکالتا، لیکن جب عصبہ اونٹنی کے پاس آئی تو وہ بڑی تابع اور چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو کر عازم مدینہ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجات دی تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی نظر منت کا علم ہوا یا انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نظر کا بتایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا تعالیٰ کی نافرمانی یا غیر مملوکہ چیز کی نظر ماننے کی صورت میں اس نظر کو پورا کرنا صحیح نہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اور تواضع اپنانا معلوم ہوا۔ معاملات کا مدار ظاہر پر ہے، باطن کے حال سے خدا تعالیٰ واقف ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اس کے حلیف وغیرہ کے جرم پر قید کرنا جائز ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کرنا غلام بنانے کی منافی نہیں ہے۔ اس مسلمان عورت کی بہادری اور حسن و تدبیر کا پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نظر کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس کے متعلق نظر ماننا بھی غیر معتبر ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ نیکی کا بدلہ برائی سے دے، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔